ڈسچارجز، اور اس کے ڈسچارجز البیومینس ہوتے ہیں، وسٹ جیسے چپچپے سے، اور اس پہلو سے یہ اپنے ایگزیمے میں بھی چپچپے اخراج سے ہی پہچانا جاتا ہے گریفائٹس۔ گریفائٹس کی ایگزیمے کی بعض خاص جگہیں ہیں جہاں یہ زیادہ طور پر ایگزیما دکھاتا ہے، ایک کانوں کے پیچھے اور سر کے بعض حصوں میں بھی، پھر کونیوں پر، ہاتھوں میں، جوڑوں پر، اور وہاں جہاں بھی اس کا ایگزیما ہوگا اس میں چپچپا سا مادہ ضرور نکلتا ہے، اور وہ پھر نکل کے پھر وہ تہہ بناتا ہے اوپر، چپچپا مادہ جم کر۔ تو صرف اس سے بعض دفعہ ایگزیمے کی پہچان نہیں ہوتی، اس میں اور بھی دوائیں کام آتی ہیں۔ دوسرے کہ ایگزیمے کے مادے کو کون ہاتھ لگا کے دیکھتا ہے کہ چپچپا ہے بھی کہ نہیں، اس لیے اندازہ ہوتا ہے دیکھ کر شکل سے۔ وہ جو میزریم کا اخراج ہے وہ بھی چپچپا ہی ہے، مگر وہ سر کے اوپر، پورے سر پر ایک وہ خوف سا بنا دیتا ہے، اور لگتا ہے پوری تہہ ایک جم گئی ہے سر کے اوپر۔ اس سے میزریم کی شناخت ہوتی ہے زیادہ۔ مگر گریفائٹس کا بالعموم آپ دیکھیں کہ ایگزیمے میں کام آتا ہے، کیونکہ میں نے بعض بچوں کے علاج میں دیکھا ہے بعض دفعہ 1 یا 2 یا 3 دوائیں بار بار دینی پڑتی ہیں، ورنہ وہ مرض قابو نہیں آتا۔ ایسے خطرناک بعض بچوں کے ایگزیمے ہوتے ہیں جلد چھوٹی عمر میں ہی، کہ سارا جسم بھر جاتا ہے اور وہ کھجلا کھجلا کر اپنے آپ کو خون کر لیتے ہیں، اور سارے گھر کے لیے ایک مصیبت ہے، دیکھنا بھی ان کے ساتھ تکلیف میں جاگنا اور برداشت کرنا بہت مشکل کام ہے، اور بچے بیچارے زیادہ بتا بھی نہیں سکتے، اور ان کے ایگزیمے کی شکل گریفائٹ سے بھی ملتی ہے، سورائنم سے بھی ملتی ہے، اور زیادہ گہری بیماری اندر متفن ہے۔ اکثر ایسے ایگزیموں میں پہلے تو بالکل میں ناکام ہوا کرتا تھا، کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، پھر میں نے سلیشیا کے متعلق سوچا کہ اس کو ساتھ اس میں شامل کرنا چاہیے علاج میں۔ سلیشیا جتنی دفعہ دی ہے ایسے بچوں کو، بلا استثناء اندر سے پھوٹ کے مواد نکلا ہے، اور اتنا پختہ ہے یہ سلیشیا کا اثر کہ جن کو دی ہیں ان کے بعد مائیں ان کی فوراً پہچان لیتی ہیں، سلیشیا دینے سے پہلے ان کو پتہ ہوتا ہے کیا ہوگا، اور خوب پھوٹ کے نکلتا ہے۔ اس کو پھر صاف کرنے کے لیے یا سورائنم کام آتی ہے یا گریفائٹس۔ سورائنم دیں تو اس کو کچھ خشک کر دیتی ہے، مگر سورائنم خشک کرنے کے بعد بعض دفعہ پھر مرض کا صفایا نہیں کر سکتی، تو خشکی میں ایک کھجلی پیدا ہو جاتی ہے، پھر بچہ چھیلتا ہے، لیکن تسکین ضرور دیتی ہے، وقفے لمبے ڈالنے لگ جاتی ہے، یہاں تک کہ جس بچے کو ساری رات نیند نہیں آتی تھی اور انگریزی گہری دوائیں دے کر زبردستی سلانا پڑتا تھا، ان کو نارمل طریقے پر اسی کمبینیشن میں، پہلے سلیشیا، اس سے مرض نکلا باہر، پھر سورائنم، اس سے وہ سکون ملتا ہے، پھر وہ سونے لگ جاتا ہے، بعض دفعہ 6 8 گھنٹے تک بھی اس کو نیند آنے لگ جاتی ہے، پھر وہ بیدار ہوتا ہے، پھر اس کو اسی قسم کے اخراج نکلتے ہیں، اور سلیشیا بہت دہرائی بھی نہیں جا سکتی۔ ایسی صورت میں گریفائٹس بھی ایک مددگار دوا کے طور پر کام آتی ہے اور کچھ اثر ضرور دکھاتی ہے۔ تو اس طرح بعض دفعہ جب اونچی طاقت دینی پڑے اور بار بار دینی ہو، مجبوری ہو، تو بہتر یہی ہے کہ بعض ملتی جلتی دواؤں کو ایک دوسرے کے مددگار کے طور پر استعمال کریں، اور بیچ کے وقفوں میں دوسری دوا دے دیں۔ ایسے بچوں میں بعض دفعہ جب بے چینی بڑھ جائے تو آرسنک کی بھی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اور 1000 طاقت میں آرسنک بہت اچھا اثر دکھاتی ہے، وہ بے چینی کے لیے بھی اچھی ہے اور خشک ایگزیمے کے لیے بھی۔ آرسنک کا ایگزیما خشک ہے، بس جب وہ خشکی کی طرف مائل ہو اور بے چینی ہو، اور بدن میں بعض دفعہ بتاتی ہیں گرمی کا بے احساس کپڑے اتار کے پھینکتا ہے، وہ بظاہر آرسنک کے خلاف ہے، یعنی اس کے باوجود آرسنک کام کرتی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آرسنک میں جلن تو ہے لیکن سردی بھی ہوتی ہے،
اور ایسے بچے جو ایگزیمے کے شکار ہیں یہ بالعموم سردی کو پسند نہیں کرتے، نہیں گرمی کو پسند نہیں کرتے. تو آرسنک میں نے اس کے باوجود دے کے دیکھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ آرسنک کا پورا کیس نہیں تھا، لیکن انٹر ڈوز کے طور پر ایسے بچوں میں وہ کام کر جاتی ہے. بے چینی کا جو حصہ اس کا اتنا نمایاں ہے کہ بعض دفعہ گرمی کے احساس کے ساتھ بھی یہ بے چینی، یعنی واقعتاً جسم گرمی محسوس کر رہا ہو تب بھی آرسنک کام کرتی ہے. مگر یہ ان کے عارضی کنارے کے استعمالات ہیں. صحیح استعمال آرسنک کا وہی ہوگا جب سارے مریض کی تصویر اس کے بنیادی نقوش کے ساتھ ظاہر ہو. پھر دوسروں کے سہارے لینے پڑتے ہیں تو معمولی، لیکن اصل دوا آرسنک ہوگی. یہ جو معاملات میں زیر بحث لا رہا ہوں ان میں اصل دوا سلیشیا ہے، کیونکہ خون میں گہرے فاسد مادے موجود ہیں اور ان کے نکالے بغیر ایسے ایگزیمے ٹھیک نہیں ہو سکتے. بس سلیشیا اگرچہ ایگزیمے کی دوا کے طور پر کوئی نمایاں مذکور نہیں ہے، مگر جسم کے فساد کے اعتبار سے یہ بہترین دوا ہے. اور جہاں ایگزیمے فاسد مادوں